أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات. عزیزان گران منزلت اور معتبر سامعین امام بصیرت، ارباب ولا اور صاحبان فہم و ذکا، سب سے پہلے تو آپ سامعین کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہیں کہ اتنی تاخیر سے حاضر ہوا، لیکن آپ نے بھی نظم و ضبط قائم رکھ کر اور مولا کے ذاکر کا انتظار کر کے بتایا کہ جب ہم مولا کے ایک ذاکر کا انتظار کر سکتے ہیں تو جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، وہ جو فرمائیے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب گفتگو نے آگے بڑھنا ہے یہاں سے، اور گفتگو وہیں سے متصل ہو جائے گی جہاں پر کل اختتام پذیر ہوئی تھی. لیکن چاہوں گا یہ کہ توجہ فرمائیں گے تو مسلسل بات ہوتی رہے گی، مسلسل پیغام پہنچتا رہے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے گزشتہ زمانے میں ان لوگوں سے وعدہ لیا جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم انہیں زمین میں ضرور ضرور خلافت عطا کریں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بالکل اسی طرز پر، بالکل اسی طریقے پر جیسے گزشتہ زمانے میں عطا کر چکے. تو آپ کی خدمت میں مسلسل بیان ہوتا رہا کہ اللہ نے گزرے ہوئے زمانے میں روئے زمین پر آدم کو خلیفہ بنایا، اور جب آدم کو خلافت عطا کی تو تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اور اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. کل گفتگو اس مقام پر آ کر ٹھہر گئی تھی سورہ کہف کی آیت پر کہ اللہ نے شکوہ کیا تمام بندوں سے کہ اے میرے بندو، تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو، شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟
اور یہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگی. بس اب سلسلہ کلام یہیں سے جڑ جائے گا. اور کل بات اختیار پر ہوتے ہوتے یہاں پر آ کر رکی کہ ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ہاتھ بن جائیں. توجہ فرمائیے گا, جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں وہ ولی نہیں ہوتا. کیا مطلب جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں؟ یعنی جو مجبور ہو وہ ولی نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا, جو مجبور ہو وہ ولی نہیں ہوتا. اللہ جسے اختیار دے کر کائنات میں بھیجے اسے ولی کہا جاتا ہے. اب اگر توجہ فرما لیں گے تو میں یہیں سے بات کر سلسلے کا آغاز کر دوں گا. یہ پیچھے تک بیٹھا ہوا بیدار مجمع, یہ میں نے تمہید قائم کر دی گزشتہ دنوں کی, گزشتہ مجلس کی آپ کی ذہنوں میں, اور اب یہیں سے بات کا آغاز ہو جائے گا. دیکھیے, ولی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو صاحب اختیار ہو. توجہ فرمائیے گا, ولی کا مطلب ہے حاکم, ولی کا مطلب ہے صاحب اختیار, ولی کا مطلب ہے مختار. یہ ہے ولی کا معنی. جاؤ جا کر لغت کی کتابوں میں تلاش کرو, اور اگر مثالیں چاہیے تو آ جانا میرے پاس, میں آپ کو بتاؤں گا ولایت کی کتنی قسمیں ہیں. دیکھیے, ہر گھر میں ولی ہوتا ہے. نہیں بھائی, کیا ناراض ہیں؟ میں مثال دوں گا یہاں پر. ہر گھر میں ولی ہوتا ہے. میرے گھر میں بھی ولی ہے, آپ کے گھر میں بھی ولی ہے, آپ کے گھر میں بھی ولی ہے, آپ کے گھر میں بھی ولی ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو آپ نے پہلے کبھی بات نہیں سنی, ہر گھر میں ولی ہوتا. کیا اچھا بیٹا ولی نہیں ہوتا؟ باپ ولی نہیں ہوتا؟ اچھا ابھی تک مثالیں پہنچی نہیں, میں اور واضح کرتا ہوں. ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوا تو بتائیے اس کا ولی کون ہے؟ اس کا بیٹا ولی ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی نئی بات کی ہے, میں نے پیچھے تک بولا نا میرے ساتھ. اس کا بیٹا اس کا ولی ہے. کہ صاحب پتہ کیسے چلا؟ ایک صاحب آئے, مومنین جمع ہوئے, اس کی نماز جنازہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی. جب نماز جنازہ ادا ہو چکی تو اتنے میں بیٹا آیا. بیٹے نے کہا میں راضی نہیں تھا کہ یہ شخص میرا باپ کا جنازہ پڑھائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ذرا ساتھ بولنا. یہ شخص میرے باپ کا جنازہ پڑھائے, میں اس میں راضی نہیں ہوں. تو اب بتاؤ کیا نماز جنازہ ہو گئی؟ سارے کہیں گے نہیں صاحب یہاں ولی کا اختیار چلے گا. ولی راضی نہیں, اس لیے جنازہ نہیں ہوگا. تو اگر عام ولی راضی نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا. جب امتی کا جنازہ ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو رسول کا جنازہ ولی کے بغیر. بولتے ہوئے آئیے گا بھائی. تو ولی کا مطلب سمجھ میں آیا. ولی کا مطلب ہے مختار, جس کے پاس پاور ہو, جس کے پاس اتھارٹی ہو. نہیں اور مثال دوں تو ولی ولایت کے معاملات میں جا کے دیکھیے گا, کفن دفن کے معاملات میں کون ولی ہے؟ بیٹا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ اگر کوئی یتیم ہو تو اس کے مال میں تصرف کون کرے گا؟ یہاں بھی ولایت چاہیے. توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا. اس کے مال میں تصرف کون کرے گا؟ اس لیے کہ اگر یتیم ہے اور اگر ابھی کم سن ہے تو بچہ تو اپنے مال میں تصرف کر نہیں سکتا. تو کون ہے جو اس کی سرپرستی کرے گا؟ کون ہے جو اس کے مال میں تصرف کرے گا؟ سارے مسائل رسالہ عملیہ میں موجود ہیں. میں اور مثال دوں, باپ ولی ہوتا ہے. اگر یقین آئے تو چلنا میرے ساتھ. باپ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولے آخر تک. باپ کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے. خدا کی قسم باپ ولی ہوتا ہے. اچھا اگر یقین آئے تو چلو میرے ساتھ, میں مثال دے دیتا ہوں. رسالہ عملیہ کی مثال ہے, فقہی مثال ہے, آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ بتاؤ, بیٹی کی شادی میں بیٹی کا نکاح ہو لیکن اگر باپ اجازت نہ دے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بولنا بھائی, بولے میرے ساتھ. جو آئے اس مجمع میں علی کا چاہنے والا موجود ہے, خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے. مجھے بتاؤ, اگر باپ راضی نہ ہو تو کتنے ہی بڑے عالم سے نکاح پڑھا لو, نکاح ہو جائے گا؟ قصاب نہیں, نکاح نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ولی راضی نہیں. دنیا کی کسی لڑکی کا نکاح اس کے باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. دنیا کی واحد خاتون ہے میری زہرا, جس کا نکاح رسول کی مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی سے.
جس کا نکاح عرش پہ کیا. اب کیا کروں, بات آ گئی یہاں پر, اب کیسے آگے بڑھوں اس مقام سے. مجھے پڑھنا نہیں تھا لیکن آپ لوگوں نے اتنی بیداری کا ثبوت دیا تو یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. دیکھیں یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے, یہ نبیوں کا نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے, ولیوں کا ولی ہے, جان کائنات ہے, ماخذ ممکنات ہے, معلم کائنات ہے, مدرس اخلاقیات ہے, آقائے شش جہات ہے, ماخذ ممکنات ہے کہ نہیں ہے. یہ کوئی معمولی نبی نہیں. اور جا کر دیکھنا قرآن کی آیتیں دیکھنا, جیسا میرے نبی کو پروٹوکول دیا ہے نا اللہ نے, ویسا کسی نبی کو نہیں دیا. کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا, کبھی کملی والے کہا. نبی کی ادا ادا کے اوپر نثار ہوا ہے. بڑے خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. تو میرے نبی کی تو بات ہی الگ ہے. میرے نبی کو جو پروٹوکول دیا ہے نا وہ کسی اور نبی کو نہیں. جب موسیٰ کو توریت دی تو کہا موسیٰ یہاں نہیں ملے گی, آؤ کوہ طور پہ آؤ. بولے بھائی ہے کہ نہیں ہے, کہاں دی ہے موسیٰ کو کتاب, کہا نہیں گھر بیٹھے نہیں ملے گی, آؤ اس کے لیے کوہ طور پہ آؤ. لیکن میرا جو نبی ہے نا اسے آیتیں گھر بیٹھے ملی, سورے گھر بیٹھے ملے, شریعت گھر بیٹھے, طریقت گھر بیٹھے, نماز کا حکم گھر بیٹھے, روزے کا حکم گھر بیٹھے, اور زکوٰۃ کا حکم گھر بیٹھے, حج کا حکم گھر بیٹھے, پوری شریعت گھر بیٹھے, مسئلہ فقہی گھر بیٹھے, مسئلہ حکم کوئی مسئلہ کوئی شرعی حکم سب نازل ہوا ہے گھر بیٹھے. لیکن 3 چیزیں رسول کو گھر بیٹھے نہیں ملی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے نبی کو گھر بیٹھے نہیں ملی. کہا نہیں حبیب اگر یہ چیزیں چاہیے تو تجھے آنا پڑے گا. نہیں یہ مجمع ابھی تک ساتھ نہیں ہے, خدا کی قسم یہ میں تاریخ کا لہو نچوڑ کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. میرا نبی بستر پہ ہوا تو بستر پہ آیت نازل ہوئی, میدان میں تھا تو میدان میں آیت نازل ہوئی, رزم میں تھا تو رزم میں آیت نازل ہوئی, بزم میں تھا تو بزم میں آیت نازل ہوئی, جہاد میں تھا تو جہاد میں آیت نازل ہوئی. کہا نہیں لیکن 3 چیزیں میرے نبی کو گھر بیٹھے نہیں ملی. پروردگار نے اصول تبدیل کر دیا. بیدار ہے میرے ساتھ ہے, بتاؤ کون سی 3 چیزیں ہیں. اگر بیداری کا ثبوت ہو تو بتاؤ. پہلی چیز یہ ہے جب میرے کائنات کا مالک رسول سر پہ صحرا سجایا, انبیاء باراتی بنے, اللہ نے کہا خدیجہ سے عقد ہوگا. لیکن اب خدیجہ گھر بیٹھے نہیں ملے گی, خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کر جانا پڑے گا. نہیں جب تک آخری نتیجہ نہیں آئے گا چلکے گے نہیں, مجھے لطف نہیں آئے گا. سارے یہ جو پیچھے تک کھڑا ہوا مجمع ہے, 3 چیزیں میرے نبی کو گھر بیٹھے نہیں ملی. میرے نبی کو آنا پڑا, جانا پڑا, زحمت کرنی پڑی, خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کر جانا پڑا. آؤ زہرا کا نور ایسے ہی عطا نہیں کیا حبیب, زہرا چاہیے تو معراج پہ آنا پڑے گا. میرے نبی کو گھر بیٹھے نہیں ملی. کہا حبیب یہ 3 چیزیں چاہیے تو تجھے آنا پڑے گا. خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کر جانا پڑے گا, بیدار ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ اگر زہرا چاہیے تو حبیب زمین سے آسمان پہ آنا پڑے گا. اور تیسری چیز کیا ہے, اگر بھائی چاہیے تو گھر بیٹھے نہیں ملے گا, خانہ کعبہ آنا پڑے گا. Yeah.
آپ لوگ اتنا متوجہ ہو گئے، 4 مصرے سنا دوں؟ کلام پورا ہے اور لکھا ہوا بھی میرا ہے، اور نجف میں لکھا تھا بارگاہ امیر المومنین میں جب میرے مولا نے مجھے رزق سخن عطا کیا تھا، اگر بیدار ہیں تو 4 مصرے پڑھوں گا، پورا کلام نہیں سنا رہا، اجازت ہے؟ سارے بیدار ہیں؟ بولے کہ میرے ساتھ چاروں مصروں پر پہلے 2 مصرے سننا۔ میسم کا کاروبار ہے اب آسمان پر، ایسے نہیں، یہ مصرے ایسے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے مصرے میں دعویٰ ہے، دوسرے مصرے میں دلیل ہے، بولنا یہ جتنے آخر تک میرے مولا کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ میسم کا کاروبار ہے اب آسمان پر، کیوں آسمان پر ہے؟ میسم کا کاروبار ہے اب آسمان پر، خود پوترا بیٹھے ہیں اس کی دکان پر۔ نہیں، اگلے 2 مصرے آپ کے لہو کی طہارت کے نام، آپ کے حسب نسب کی شرافت کے نام۔ میسم کا کاروبار ہے اب آسمان پر، خود پوترا بیٹھے ہیں اس کی دکان پر، اور گھر بیٹھ کر حبیب ملے گا نہیں یہ نور، آنا پڑے گا اس کے لیے آسمان پر۔ گھر بیٹھ کر حبیب ملے گا نہیں یہ نور، آنا پڑے گا اس کے لیے۔ تو سمجھ میں آیا ولایت کا مطلب؟ سمجھ میں آیا؟ مکمل کلام پھر کبھی انشاءاللہ سنائیں گے، اس کے مصرے بھی کچھ۔ چلیں، سلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر اور سنا دیں، سنا دو اگر اجازت ہو۔ میسم کا کاروبار ہے اب آسمان پر، چلیں یہی قافیہ سنا دیتا ہوں۔ میسم کا کاروبار ہے اب آسمان پر، خود بھوت اور آپ بیٹھے ہیں اس کی دکان پر، گھر بیٹھ کر حبیب ملے گا نہیں یہ نور، آنا پڑے گا اس کے لیے ہوتا ہو۔ اچھا، اب یہ 2 مصرے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں، لے کر دعائے سیدہ تیغ علی چلی۔ بھائیو ذوالفقار کا ذکر ہے اس میں، تو بولو نا میرے ساتھ، لے کر دعائے سیدہ تیغ علی چلی، پھر رہ گیا زمین پہ سر آسمان۔ در رہ گیا زمین پہ سر آسمان پر۔ تو ولایت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، اگر باپ اجازت نہ دے تو بیٹی کا نکاح بولے بھائی نہیں ہو سکتا۔ جہاں بیٹی کی رضائیت چاہیے وہاں باپ کی بھی اجازت چاہیے، فرمائیے گا۔ تو باپ کون ہے؟ باپ ہے ولی، بڑی خصوصی توجہ۔ تو یہ تو چھوٹی موٹی ولایتیں تو میں نے آپ کو آپ کے گھر میں دکھا دی، یہ چھوٹی موٹی ولایتیں تو میں نے آپ کو آپ کے گھر میں دکھا دی، لیکن میں تو اس ولایت کی بات نہیں کر رہا۔ بتاؤں کس ولایت کی بات کر رہا ہوں؟ اگر یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، میرے ساتھ دینے کا وعدہ کرے، خدا کی قسم یہ یہاں سے جھال سے آپ کو غدیر خوب نہ لے جاؤں۔ تو اس منبر کی عطا کیا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، فرق کیا ہے؟ اس ولایت کی بات کر رہا ہوں، یہ تو میں بتاؤں گا نا۔ ولایت جزیہ کی بات نہیں ہو رہی، ولایت کلیہ کی بات ہو رہی ہے، ولایت خاصہ کی بات نہیں ہو رہی، ولایت عامہ کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ فرما لیجیے گا، میں معمولی اختیارات کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جسے صاحب اختیار بنا کر بھیجے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ بیدار ہو جاؤ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ آپ بھی ولی ہیں،
علی بھی ولی ہے. توجہ فرمانا, میری جانب دیکھنا. آپ بھی ولی ہیں, علی بھی ولی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا فلاں ریاست کا رہنے والا ہوں, فلاں شہر کا رہنے والا ہوں. کہا تیرے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے بادشاہ کا نام بتایا, راجہ کا نام بتایا. کہا اچھا یہ بتا تو کھاتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں گندم کھاتا ہوں. کہا تیرا راجہ کیا کھاتا ہے؟ کہا وہ بھی گندم کھاتا ہے. کہا تجھ میں اور راجہ میں فرق کیا ہوا؟ نہیں نہیں نہیں, ایسا اگر خاموش رہیں گے میں مکمل نہیں کروں گا. تو بھی گندم کھاتا ہے, تیرا راجہ بھی گندم کھاتا ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ کہا نہیں آپ بات سمجھے نہیں, میں بھی گندم کھاتا ہوں, راجہ بھی گندم کھاتا ہے, مگر دونوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ راجہ اپنی زمین سے کھاتا ہے, میں راجہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھاتا ہوں. کہ تو نے جواب خود دے دیا, علی اللہ کا ولی ہے, ہم علی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ولی بن گئے. مولا من کنتو مولا, من کنتو مولا. چمن چمن گلی گلی, چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. نعرہ حیدری. تو پتہ چلا کہ اس ولایت کی بات ہو رہی ہے. تو اب سمجھو جب اتنا اہم عہدہ تھا تبھی تو اللہ کو اپنا لہجہ تبدیل کرنا پڑا. دیکھیے اللہ نے اپنی پہلی خلافت کے موقع پر لہجہ نہیں بدلا, لیکن جب علی کی ولایت کو پہنچایا, علی کی خلافت کو پہنچایا, تو اپنے لہجے کو بدلا. آیت آ گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے رسول تبلیغ کیجئے. اگر پہلی تقریر یاد ہو تو میں نے کیا کہا تھا؟ محمد کی نبوت کا خلیفہ ہے آدم, محمد کی رسالت کا خلیفہ کون ہوگا؟ میں بات ہے کہ ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سوال چھوڑا تھا, آج جواب دے دوں. اب پتہ چلا اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا النبی بلغ, بلکہ کہا یا ایھا الرسول بلغ. جس عہدے کا خلیفہ تھا اسی عہدے سے مخاطب کیا. نہیں نہیں ابھی آپ خاموش ہیں. چلیے میں آپ کی خاموشی کے نام یہ جملہ کر دیتا ہوں کہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے رسول وہ کچھ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا, یعنی آپ نے کچھ بھی کام نہ کیا رسالت کا. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اچھا نماز کا پیغام اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. روزے کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. حج کا پیغام اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر یہ نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بولے نا میرے ساتھ. زکوٰۃ کا پیغام اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. خبز کا پیغام اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا. میری جانب دیکھنا, یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. رکوع سجدہ قیام قعود تسبیح تحلیل تقدیس ذکر فکر عبادت طہارت امامت عفت آیت قرآن پاکیزگی ہر حکم شرعی اسی پیغمبر آخری زمان سے کہلوایا پہنچوایا اور بھجوایا. لیکن مجھے پوری تاریخ ہدایت میں یہ جملہ نہیں ملا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بھائی بولا ناراض ہو کیا؟ مجھے پوری تاریخ ہدایت میں
یہ جملہ نہیں ملا کہ اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا، بلکہ اللہ نے جب بھی اپنے حبیب سے خطاب کیا تکلم فرمایا، نرم لہجہ اختیار کیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کہیں پر مزمل کہا، کہیں پر مدثر کہا، لیکن جب ولایت علی کو پہنچایا تو خالق خلق نے خلق عظیم پر اس تیور کی آیت نازل کی کہ بس اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے نتیجہ نکالنے کا تو حق ہے نا، اس کا مطلب ہے ساری شریعت ایک طرف، علی کی ولایت ہے۔ تیور دیکھے آیت کی، خدا کی قسم اس تیور کی آیت موجود نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اپنی مجلسوں میں بس علی علی کرتے ہیں، بڑی خصوصی توجہ، جائیں اپنی مرضی کے عالم سے پوچھیں، شرط یہ ہے کہ اسے عربی آتی ہو۔ بخاری صاحب شرط یہ ہے اسے عربی آتی ہو، جائیے اور اس سے پوچھئے بلغ صیغہ کون سا ہے، یہ بلغ صیغہ کون سا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بلغ ہے صیغہ امر۔ بلغ کیا ہے؟ صیغہ امر۔ اچھا اس کا مصدر نکالو تو بنتا ہے تبلیغ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں، اس کا مصدر نکالو تو بنتا ہے تبلیغ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ولایت علی کی تبلیغ کرو۔ میں کہاں سے لاؤں وہ طاقت کہ میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ ہدیہ کروں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ پورے قرآن میں یہ لفظ ایک مرتبہ آیا ہے اور آیا ہے ولایت علی کے ساتھ۔ آیا ہے کہاں پہ آیا؟ ولایت علی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی تبلیغ ولایت علی کی تبلیغ ہے۔ نہیں میں کیسے پہنچاؤں آپ کی خدمت میں؟ چلیے میں روایت ہدیہ کر دیتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے پاس انبار ہے روایات کا بھی آیات کا بھی، میں پڑھ سکتا ہوں یہاں پر، اگر موقع لگا تو سناؤں گا بھی، لیکن اگر توجہ فرما لیں یہاں پر عجیب و غریب روایت ہے اور مجھے یاد آ گئی۔ رسول خدا نے فرمایا، بڑے بڑے لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا، لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهُ مِثْلَ مَا قَامَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ۔ اگر اللہ کسی شخص کو اتنی لمبی زندگی دے، کتنی لمبی؟ کا نوح کے جتنی لمبی زندگی ملے، کہ جتنا نوح نے اپنی قوم میں قیام کیا، اپنی قوم میں تبلیغ کی، اور اس کے بعد ہو کیا؟ کہ اس کے بعد اللہ اسے اتنی لمبی زندگی دے اور وہ پوری زندگی عبادت میں مصروف رہے۔ لو ان عبدا عبد اللہ، اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی، اور پھر اس کے بعد 1000 حج پاپ پیادہ کرے، ننگے پیر خانہ کعبہ کے طواف کو جائے، زحمتیں اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف جائے حج کی ادائیگی کے لیے، اور پھر خدا اسے اتنی دولت دے کہ وہ کوہ احد کے برابر پہاڑ کے جتنا سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، اور اس کے بعد مظلومی کے عالم میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے بے گناہ حالت میں قتل کر دیا جائے، پھر بھی اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے، جنت دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں سوکھے گا۔ جنت کی بو بھی نہیں سوکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک علی کی محبت نہ ہو، علی کی ولایت نہ ہو، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر علی کی محبت نہ ہو، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، شرعی قسم کھا کر، یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، چلیں آپ اتنے بیدار ہیں، میر انیس خدائی سخن کے 6 مصرے حوالے کر رہا ہوں۔ ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے۔ اب میں کہاں جا کے یہ مصرے سمجھاؤں؟
بھائی مجھے یہ بتائیے کلیم اللہ کس کا لقب تھا؟ موسیٰ کا. کہاں ملا؟ طور پہ جا کے. اب میر انیس حضرت علی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور پہ ہے، وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، خورشید حق ہے، ایمن ایمان کا نور ہے، خورشید حق ہے. چوتھے مصرے پہ بولنا، جس کا ضمیر اسے اجازت دے، جس کا عقیدہ اجازت دے وہ میرے ساتھ بولے چوتھے مصرے پر. ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، خورشید حق ہے، ایمن ایمان کا نور ہے. ہر سب ذات پاک کا اس کی ظہور ہے، ہر سب ذات پاک کا اس کی ظہور ہے. اور جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے. جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے. بھائی راست کہتے ہیں سیدھے راستے پر، راہ کہتے ہیں الفت کو، راست کہتے ہیں سیدھے راستے کو، صراط مستقیم کو، راہ کہتے ہیں الفت کو. پھر سننا، ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، خورشید حق ہے، ایمن ایمان کا نور ہے، خورشید حق ہے، ایمن ایمان کا نور ہے. ہر سمت ذات پاک کا توجہ، ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے. جو ہے علی سے دور وہ، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے. ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے. حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ. اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھیں. حب علی نہ ہو تو عبادت کیا ہے بھائی؟ خدا کی قسم جو نتیجہ دینے والا ہو نا، یاد کریں گے کہ کوئی مسافر آیا تھا. لیکن توجہ فرما لیں، آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ آئے بلغ. اچھا کیا کہا؟ اے میرے رسول وہ پہنچا دو جو تم پر پہلے سے نازل کیا جا چکا. اگر نہ پہنچایا تو بولے بھائی کچھ نہ پہنچایا. اس حکم کے بعد میرے رسول نے کیا کیا؟ مجمع کو جمع کیا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا. جملہ کہوں، مجمع کو نقطہ اعتدال پہ جمع کیا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. مجمع کو نقطہ اعتدال پہ جمع کیا. یہ اعلان تھا اس بات کا کہ دین کے معاملے میں نہ بہت آگے بڑھ جانا نہ بہت پیچھے رہ جانا. رہ جانا. جب مجمع کو جمع کر لیا، جب مجمع جمع ہوا، سب کی ڈرائیونگ سیٹ سب نے قبضے میں کر لی. اب میں اس سے اچھا لفظ کہاں سے لے کر آتا؟ بھائی سارے پالان جمع ہو گئے، پالانوں کا ممبر بنا. میرا رسول اس ممبر پہ گیا، طویل ترین خطبہ دیا. غدیر کی دھوپ تھی، ایک قدرتی دھوپ تھی، بڑے خصوصی توجہ. اور اس صورت میں طویل ترین خطبہ دیا اور کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگو، کیا میں نے تمہیں توحید کا پیغام نہیں دیا؟ کیا میں نے تمہیں رسالت کا سبق نہیں پڑھایا؟ کیا میں نے تمہیں صراط مستقیم نہیں دکھائی؟ کیا میں نے تمہاری ہدایت نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں دعوت اسلام نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں حق و باطل کا فرق نہیں سمجھایا؟ کیا میں نے تمہیں نور و ظلمت کی تفریق نہیں کرائی؟ کیا میں نے تمہیں عظمت کعبہ نہیں بتائی؟ کیا میں نے تمہیں فضیلت قرآن نہیں سمجھائی؟ کیا میں نے تمہیں روزے نہیں دیے؟ کیا میں نے تمہیں نمازیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں قیام و قعود کے سلیقے نہیں سکھائے؟ کیا میں نے تمہیں تسبیح و تحلیل کے آداب نہیں بتائے؟ کیا میں نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی شاہراہوں پر گامزن نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں بتوں کی پرستش سے ہٹا کر سچے خدا کا سجدہ نہیں بتایا؟ کیا میں نے خائنوں کا امین نہیں بنایا؟ کیا میں نے جھوٹوں کو سچ کی دعوت نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں جہاد اور فساد میں تمیز نہیں کرائی؟ کیا میں نے تمہیں خمس و زکوٰۃ کی شکل میں غریبوں کا معاون نہیں بنایا؟ بھائی اور کتنی روانی لاؤں؟ اور طویل ترین خطبہ دیا. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ.
آپ نے توحید بھی منوائی, ہم نے نمازیں پڑھی آپ کے کہنے سے, روزہ رکھا آپ کے کہنے سے, حج کیا آپ کے کہنے سے. جب پورے مجمع سے اقرار لے چکے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تم نے نمازیں پڑھی میرے کہنے سے, روزہ رکھا میرے کہنے سے, 40 برس کی بتوں کی غلامی چھوڑی میرے کہنے سے, تو جس کے کہنے سے پورا دین مانا اس کے کہنے سے یہ بھی مان لو. علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی. من کنتو مولا, من کنتو مولا, من کنتو مولا. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے, رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے, اور مومنوں کے جسم میں تازہ غدیر ہے. کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں, ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. سلامت رہیے, آباد رہیے. کیا کہا؟ من کنت مولا ہو, سارے بولو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اللہ اکبر, کتنا لفظ وسیع رکھا. یہ نہیں کہا کہ تمہارا مولا, کہا جس کا میں مولا. تو اب لڑتے کیوں ہو؟ فہرست بنا لو کہ محمد کس کس کے مولا. بڑی خصوصی توجہ, فہرست بنا لو بھائی کہ محمد کس کے مولا ہے. فہرست بناتے چلے جاؤ. اگر محمد حوروں کے مولا تو علی حوروں کے مولا, محمد فرشتوں کے مولا تو علی فرشتوں کے مولا, محمد نبیوں کے مولا تو علی نبیوں کے مولا, محمد اصحاب کے مولا تو علی اصحاب کے مولا, محمد تابعین کے مولا تو علی تابعین کے مولا. میں فہرست بناتا چلا گیا, میں نے صنفیں بنائی, میں نے تقسیمات کی, میں نے تقسیم بندی کی کہ کس کس کے محمد مولا ہے. تو ایک ساتھ کھڑے ہوئے بڑے پڑھے لکھے تھے, کہ میاں آج کے زمانے میں کتنی زحمت کرو گے, بس نبی نے کہہ دیا نا اب جس کا محمد مولا ہے. نہیں, جس کے محمد مولا ہے, سارے بولنا اس کے کون ہے. کاش میں یہ جملہ پہنچا پاؤں. تو جس کے محمد مولا بولنا اس کے علی مولا. لیکن اب جملہ کہوں, کائنات میں سوائے 2 لوگوں کو چھوڑ کے علی پوری کائنات کا مولا ہے. خدا کی قسم اگر یہ پیغام پہنچ گیا تو سمجھ میں آ جائے گا. علم کلام کا مسئلہ میں حل کر کے چلا جاؤں گا یہاں سے, میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون سا مسئلہ حل کر کے چلا گیا. جس کا میں مولا بولنا اس کا. اچھا, جس کے محمد مولا اس کے. میں کہہ رہا ہوں کہ علی پوری کائنات میں تو ہستیوں کو چھوڑ کے محمد سب کے مولا. کیا تو علی اللہ کا مولا نہیں, یا علی رسول کا مولا نہیں؟ نہیں, ایسے نہیں. ذرا سا بیدار ہونا, ذرا سا بیدار ہو جانا. تو کس کے مولا؟ جس کے محمد مولا اس کے علی مولا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے جملہ کہا ہے کہ علی پوری کائنات میں 2 ہستیوں کو چھوڑ کے سب کے مولا. کس کو چھوڑ کے؟ ایک اللہ کو اور ایک رسول کو. اور رسول کس کے مولا؟ بڑی خصوصی توجہ, صرف اللہ کو چھوڑ کے بولنا بھائی, اگر عقیدہ اجازت دے تو میرے ساتھ بولنا, صرف اللہ کو چھوڑ کے میرا رسول کائنات میں ہر کسی کا مولا. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, اگر نبی کو مولا نہیں مانو گے, اگر علی کو مولا نہیں مانو گے, نبی اور علی اللہ کو چھوڑ کے پوری کائنات میں ہر کسی کے مولا ہے. اب اگر کوئی علی کو نہیں مولا مان رہا تو وہ اپنے آپ کو خدا کا شریک سمجھ رہا ہے. آدم دا مولا, حوا دا مولا, داؤد دا مولا, عثمان دا مولا.
مولا عمر دا مولا صدیق دا مولا صدیقہ دا مولا نعرہ علی جو سارے مدار ہیں من کنت مولا ہو فہذا، تو اب جس کے محمد مولا اس کے بھائی ڈرتے ہو کیا؟ خوفزدہ ہو جس کے محمد مولا اس کے، پھر بولنا جس کے نبی مولا اس کے۔ اچھا اب جملہ سننا، کہا صاحب ہم نے کہا جس کے نبی مولا اس کے علی مولا، کہا صاحب نہیں، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی چچا زاد اور یہ اور وہ 22 معنی نکال لیے لغت سے، مولا کا معنی ناصر۔ اچھا بندہ کرے تو عقل کی بات کرے، رسول نے کیا اتنا بڑا مجمع صرف علی کی دوستی کا اعلان کرنے کے لیے جمع کیا تھا؟ چلیے میں تو نتیجہ دینے چاہ رہا ہوں یہاں پر، اور ایسا نتیجہ دوں کہ آپ سارے بندے یاد کریں۔ بڑی خصوصی توجہ، کہا صاحب مولا کا معنی ناصر، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی فلاں، مولا کا معنی فلاں، مولا کا معنی فلاں۔ حالانکہ اگر قرینہ حالیہ اور مقالیہ کو مد نظر رکھا جائے تو اب کتنی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، تو نبی نے نص قائم کی ہے علی کی حاکمیت پر۔ اچھا چلو میں ایک جملہ کہتا ہوں، چلو مولا کے 22 معنی ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ بخیل کے کتنے معنی ہیں؟ نہیں پہنچا یہ جملہ، پہنچا دیجیے گا اس جملے کو، بڑی خصوصی توجہ۔ اچھا مولا کے 22 معنی ہیں، تو یہ بتاؤ کہ بخیل کے کتنے معنی ہیں؟ وہ جو مبارکباد دی تھی تو کیا وہ دوستی پہ دی تھی؟ اللہ اکبر، صرف مبارکباد نہیں دی، نبی نے علی کے سر پہ امامہ باندھا۔ اممنی رسول اللہ ہے یوم غدیر خم، رسول نے میرے سر پر غدیر خم کے دن امامہ باندھا۔ آپ بھی یہاں رہنے والے ہیں، میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے یہ بتائیں جب کوئی شخص اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے وارث کے سر پہ ایک پگڑی باندھی جاتی ہے کہ نہیں؟ ارے کہاں بیٹھے، میں نے تو جملہ کہہ دیا یہاں پر، وارث کے سر پہ ہی باندھی جاتی ہے نا، کسی بھائی کے سر پہ تو نہیں باندھی جاتی، کسی دوست کے سر پہ تو نہیں باندھی جاتی، بیٹے کے سر پہ ہی تو باندھی جاتی ہے، یا پھر وارث کے سر پہ ہی تو باندھی جاتی ہے۔ یہ کس بات کا اعلان ہوتا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آج سے یہ اس کی جگہ پر آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا میں مرنے والے کے بعد اس کے وارث کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے، نبی نے اپنی زندگی میں علی کے سر پہ پگڑی اپنی زندگی میں علی کے سر پہ امامہ باندھا۔ اچھا اگر یہ روایتیں پڑھنا شروع کر دوں تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، پھر کبھی صحیح اور وعدہ رہا، ایک امامہ پڑھیں گے کبھی اور ایک بخیل پڑھیں گے کبھی، لیکن یہ جملہ سننا، کیا مولا کے کتنے معنی؟ 22 معنی۔ اچھا چلو ابھی تم نے لغت سے پوچھا کہ مولا کا مطلب کیا ہے، چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ قرآن سے پوچھے نا کہ مولا کا مطلب کیا ہے، سننے کے لیے آمادہ ہے یا بس کروں؟ وقت تو میرا مکمل ہو گیا، اب اگر آپ پڑھوائیں گے تو پڑھ دیں گے، یہ بات چاہ رہا ہوں کہ مکمل ہو جائے، چیزیں بہت ساری ہیں ذہن میں، لیکن کیا کروں کہ اب دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، اگر وعدہ کریں تو یہ مطلب حوالے کروں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ کہ مولا کا معنی ناصر، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی فلاں، مولا کا معنی فلاں، مولا کا معنی فلاں، تو میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھتے ہو، قرآن سے پوچھیں گے کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب میں اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، خصوصی توجہ، جاؤ جا کر حروف اصلی نکالنا مولا کے تو پتہ چلے گا میں نے کیا کہا۔ سورہ احزاب میں کہا کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ کاش یہ معنی پہنچا دوں تو بس میری محنت کامیاب ہو جائے گی یہاں پر پورے عشرے میں آنے کی، خدا کی قسم اگر یہ معنی پہنچ گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
نبی مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنے نفس پر اختیار نہیں, میرا اپنی جان پر اختیار نہیں, میرے رسول کا میری جان پہ اختیار ہے. نہیں ایسے نہیں بھائی, ایسے نہیں. میں آج بتاؤں گا, میرا اپنی جان پر اختیار نہیں, میرے نبی کا اپنی جان پر اختیار ہے. حرام ہے کہ میں جان بوجھ کر جاؤں اور خودکشی کر لوں, لیکن نبی کہے جاؤ جا کر جنگ لڑو. نبی جہاد کا حکم دے تو واجب ہے, چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا میری جان پہ اختیار نہیں, میرے نبی کا میری جان پہ اختیار ہے. میرے پاس مال و دولت ہو, جاؤ پوچھو کسی سے کیا میں پورا مال صدقہ کر سکتا ہوں, کیا میں کہیں پہ خرچ کر سکتا ہوں. کہا نہیں, اگر رسول کہتے کہ مال حوالے کرو تو اب یہ مال تمہاری ملکیت سے نکل گیا. بڑی خصوصی توجہ, اس لیے کہ نبی تمہارے مال پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے, نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. نبی جو کہہ دے وہ کرنا واجب, نبی جو کہہ دے اس سے رک جانا واجب. نبی اگر کہہ دے کہ بیٹھ جاؤ تو کھڑے ہونا حرام, اگر کہہ دے کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھنا حرام. نبی اگر بلائیں تو بھاگنا حرام, اگر بھگائے تو بیٹھنا حرام. بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے نبی کو اولا, میرا میری جان پہ اختیار نہیں, مگر میرے نبی کا میری جان پہ اختیار ہے. توجہ, نبی جو کہے وہ ماننا واجب, جس سے روکے اس سے رکنا واجب. اب سمجھ میں آیا اولا کا مطلب؟ تو بھائیوں, نبی نے کیا کہا, جس کا میں اولا. اللہ اکبر, میں تو مطلب کر گیا ہوں یہاں پر. ولی کا مطلب سمجھ میں آیا, اولویت کا مطلب سمجھ میں آیا. جو اولا بالتصرف ہو, مولا کا مطلب ہے جو اولا بالتصرف ہو. قرآن نے نبی کو اولا بالتصرف کہا, تو اب نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو نبی اگر اولا بالتصرف ہے تو علی بھی اولا بالتصرف ہے. بھائیو یہی تو کہتا ہوں, جنہیں ابھی قرآن کا اولا سمجھ میں نہیں آیا انہیں غدیر کا مولا کیا سمجھ میں آیا. جنہیں ابھی قرآن کا اولا سمجھ میں نہیں آیا انہیں غدیر کا مولا کیا سمجھ میں آئے گا. نبی نے بھی چھپ کے اعلان نہیں کیا, برملا اعلان کیا, من کنت مولا ہو. پھر کبھی صحیح بات یہاں پر ٹھہر نہیں جاتی. خدا کی قسم اتنے مطالب ہیں غدیر پہ تو, لیکن بتانا کیا تھا, جہاں سے گفتگو شروع ہوئی اسی نقطے پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ولی کا مطلب کیا ہے, جو اولا بالتصرف ہو, جو صاحب اختیار ہو, جس کے پاس پاور ہو, جس کے پاس اتھارٹی ہو. تو جسے اللہ اختیار دیتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے میں اپنے کس بندے کو اختیار دے رہا ہوں. تو اللہ نے انہیں اختیار دے کر بھیجا. اب جملہ کہوں, جو اتنے اختیار کے باوجود اللہ کی رضا جانتے ہوئے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دے اسے حسین کہتے ہیں. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آج 5ویں محرم آ گئی, 5 دن رہ گئے زہرا کا بھرا گھر اجڑنے میں. آج 14 اگست گزری, پاکستان کے بننے کا بھی دن ہے.
میرے بھائیوں، پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، اور خواجہ اجمیر نے کیا کہا؟ حقہ کے بنا لا الہ حسین۔ تو میرے بھائیوں، اگر پاکستان کی سلامتی چاہیے تو پھر تمہیں حسین کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بنایا تھا، کوئی ہم سے زیادہ اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا، کوئی ہم سے زیادہ اس ملک کے قیام پر، اس ملک کی سلامتی پر، اس ملک کی ترقی پر خوش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، ہمارے بزرگوں کا لہو شامل ہے پاکستان کو قائم کرنے میں، ہمارے بزرگوں نے مال دیا، دولت دی، تب یہ ملک جا کے بنا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، یہ ملک نہ بنتا اگر پنجتن کا صدقہ نہ ہوتا، صدقہ نہ ہوتا۔ تو یہ دن کون سے ہیں؟ یہ انہی پنجتن کی مصیبتوں کے دن ہیں، یہ انہی پنجتن کی غربتوں کے دن ہیں۔ اور کیسے عجیب دن ہے! آج میں ایک سید ہونے کے ناطے، ایک ذاکر سید الشہداء ہونے کے ناطے، نجف کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے 10 بستہ ان لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، تو آج اپنی جھولیاں پھیلا کر وہ لوگ خصوصی دعا کریں جن کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کہ اللہ اس مجلس کے صدقے میں، اللہ زینب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں ہمیں صاحب اولاد بنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ زینب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں نے جملہ کہا تھا، اللہ جانے آپ نے سنا یا نہیں، جنہوں نے سنا انہوں نے سمجھا کہ نہیں۔ میں اس جملے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں زینب کے 2 شہزادے مارے گئے۔ میں جملہ کہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں زینب کے 2 شہزادے مارے گئے۔ میں 10 بستہ کہتا ہوں، یہ نہ کہا کرو کہ کربلا میں زینب کے 2 شہزادے مارے گئے، بلکہ کربلا میں زینب نے بھائی پر پوری نسل کو قربان کر دیا، اس لیے کہ 2 ہی تو شہزادے تھے، زینب نے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ اور کیسے قربان کیا؟ ایک مرتبہ شب عاشور بلایا، شب عاشور زینب اونو محمد کو دادا کی علمداری کے قصے بھی سنا رہی ہیں، کہتی جاتی ہے اونو محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، نانا کی بہادری کے قصے بھی سنا رہی ہیں، کہہ رہی ہے اونو محمد تم حیدر کرار کے نواسے ہو، کل ایسی جنگ کرنا کہ دشمن پکار کے کہے کہ ہاں واقعی یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ہاتھوں کو ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے اماں بس کل ماموں سے اجازت دلا دینا، اگر نہر پہ قبضہ نہ کیا تو دودھ نہ بخشنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ گیا عاشور کا روز، حسین ایک ایک لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر جیسے بھائی کا لاشا، بھائی دوست جیسا بھائی تھا نا حبیب ابن مظاہر، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا، کبھی زہیر ابن قین کا لاشا، ایک ایک صحابی کا لاشا اٹھا کے لاتے رہے۔ اتنے میں جب اصحاب قربانی دے چکے، اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، زینب کی نگاہوں نے اونو محمد کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اونو محمد کیا ابھی تک زندہ ہو؟ اونو محمد اگر خیمے میں قاسم کی لاش آ گئی تو تمہیں دودھ نہ بخشوں گی۔ اللہ اکبر۔ ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے اماں کیا کرے، ماموں اجازت ہی نہیں دیتے۔ اب جملہ سننا، اور میں ذاکر سید الشہداء ہونے کے ناطے حکمیہ کہتا ہوں جو ماتم کر سکے ماتم ضرور کرے۔ اس جملے پہ خدا کی قسم سارے مسائل بھلا دینا مگر اس جملے کو یاد رکھنا۔ آئے شہزادے اونو محمد سید الشہداء کے پاس، ہمارے مولا کے پاس، ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے ماموں آپ کو تو پتا ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے نا، اگر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو تماچے مارے جائے، اللہ اکبر۔ میں نے قیامت کا جملہ پڑھ دیا، آپ کی مرضی ہے اب گریہ کرے نہ کرے۔ ماموں آپ کو پتا ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو تماچے لگتے ہیں
تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دے۔ زینب نے اجازت دلوائی، ایک مرتبہ واپس ہاتھوں کو پکڑا، ننھے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کے واپس خیمے میں لائی۔ اب جملہ سنو گے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے شہزادوں کی زلفیں سنوارنے لگی۔ اللہ جانے کیسے پڑھو گے، شہزادوں کی زلفیں سنوارنے لگی۔ خدا کسی ماں پہ وہ وقت نہ لائے کہ جب وہ اپنے لال کو تیار کر کے مقتل گاہ میں بھیجے۔ اجرکم اللہ۔ اور ایک مرتبہ زینب نے نصیحتیں کی، بیٹا کمال کی جنگ کرنی ہے، بیٹا تمہیں پتا ہے نا تمہارے دادا علمدار تھے، بیٹا تمہیں نانا کی بہادری کے قصے معلوم ہے نا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو انو محمد، اگر تم فرات پہ قبضہ کر لو، فرات کے پاس چلے جاؤ، تو دیکھو علی اصغر سے پہلے پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو حق ہے ماتم کرنے کا، روتے ہوئے آؤ، اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ میرے امام کو تمہاری آوازیں بہت پسند ہے۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے، اللہم ارحم تلک السرقۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پہ رحم نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، حسین نے سوار کرایا، عباس نے سوار کرایا، کہ جاؤ شہزادوں خدا حافظ، خدا کی حوالے۔ ایک مرتبہ دونوں میدان میں آئے، دونوں بھائی چھوٹی چھوٹی تلواریں لیے ہوئے میدان میں آئے۔ اور اب جملہ سن لینا، ایک مرتبہ رجس پڑا کہ تمہیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے جنگ لڑ رہے ہو؟ تم نے کس پہ پانی بند کیا ہے؟ تم نے علی و زہرا کے بیٹے پہ پانی بند کیا ہے۔ یہ کہہ کے کہا آؤ پہلے ہم سے مقابلہ کرو۔ دونوں شہزادوں نے قیامت کی جنگ لڑی ہے، مگر دونوں شہزادے کہاں تک 3 دن کی بھوک میں، 3 دن کی پیاس میں کتنی جنگ لڑتے۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا، ماموں ہمارا آخری سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں ایسے نہیں، میں ایک منظر دکھاؤں گا، اس کے بعد مسائل ختم کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔ آپ جملے سنیں گے۔ ایک مرتبہ حسین تیزی سے دوڑے، عباس تیزی سے دوڑے، اور چوہی اونو محمد کے لاشے پہ پہنچے تو ایک شہزادے میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ ارباب منبر نے بیان کیا، حسین نے جب اپنا کان اونو محمد میں سے ایک شہزادے کے کانوں کے قریب، ہونٹوں کے قریب لے کر گئے تو اس نے کہا کہ ماموں اماں سے کہہ دینا نہر پہ ضرور گئے تھے مگر پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی حق ہے۔ شاباش شاباش شاباش، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہاری جھولیوں کو آباد رکھے، مولا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، زینب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں۔ اجرکم اللہ، مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ مگر یہ 2 جملے تو سنو گے نا۔ آئے ایک مرتبہ اونو محمد کا جنازہ لے کر آئے خیمے میں۔ اب جملے سننا 2 تھی، اور کوشش کرنا کہ آنسو بہا لو، تمہیں پتہ چلے گا زینب کبریٰ کسے کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ زینب کبریٰ کا امتحان کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ زینب کبریٰ کسے کہا جاتا ہے۔ آئے لاشیں خیمے میں آئے۔ اب تک ہوتا کیا تھا، جب لاشیں خیمے میں آتے تھے نا تو ایک ایک بی بی بال کھولتی تھی، اور سب سے پہلے حسین کی بہن زینب اس شہید پہ ماتم کرتی تھی۔ ساری بیویاں مل کے بیان کرتی تھی، ساری بیویاں مل کے ماتم کرتی تھی۔ لیکن جب اونو محمد کے لاشیں آئے نا، ساری بیویوں نے بال کھولے، ساری بیویوں نے ماتم کیا، مگر زینب نظر نہیں آئی۔ اجرکم اللہ، زینب نظر نہیں آئی۔ صاحب کتاب گریزہائے مداحی نے لکھا، زینب حسین کے سامنے اس لیے نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہیں بھائی بہن کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہن بھائی کے رشتوں کو تو سمجھو گے نا، کئی بھائی بہن کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے۔ زینب میری وجہ سے تیری گود اجڑ گئی۔ زینب بھائی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ پوچھا زینب کہاں ہے؟ کہا وہ سجدہ شکر میں ہے۔ آئے زینب کو بازوؤں سے تھاما، زینب تیرے لاڈلوں کی بارات آ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
زینب کو اٹھا کے اون و محمد کے لاشے پہ لائے. کہا بہن ان کا ماتم تو کر لے مگر جواب سنو گے؟ کہا سب رنج و علم صبر کی میزاں میں تلیں گے. سب رنج و علم صبر کی میزاں میں تلیں گے. یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پر دھلیں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بھیا زینب اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کرے گی, زینب تیرا ماتم کرے گی. زینب نے معلوم ہے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. 11ویں محرم آئی, مقتل گاہ سے رخصت ہوئی, اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. کوفہ گزر گیا, اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. شام کے زندان میں قید ہو گئی, اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. پتہ ہے جب رہائی ملی اور ایک گھر میں وہاں مجلس عزا قائم ہوئی, کٹے ہوئے سر آنا شروع کیے, ایک ایک شہید کا سر ایک ایک بی بی نے اپنی آغوش میں لیا, تو شام کی ایک بڑھیا کھڑی ہوئی اور کہا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی؟ ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. تو ایک مرتبہ زینب نے کہا نہیں بی بی ایسے نہ کہے, یہ میرے بچے ہیں, لیکن زینب بیٹوں کا ماتم نہیں کرے گی, اپنے امام کا ماتم کرے گی, اپنے بھائی کا ماتم کرے گی. مومن اب بتاؤں زینب کا سبقہ ٹوٹا جب رہا ہو کر واپس مدینے پہنچی, عبداللہ کے حجرے میں گئی تو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے, زینب کا سب ٹوٹا. کربلا کا رخ کر کے کہا ہائے میرا